بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سلائڈ شیئر کر رہا ہوں تھی. یہ جو ہمارے سیشنز ہوئے کچھ ابھی تک، یہ چوتھا سیشن ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی کہ اس سیشن کے بیچ میں کچھ ڈائیورژن ہو گئی تھی. جو پہلا سیشن تھا اس میں نے آپ کو ایک تعارف کرایا تھا اباؤٹ مائی پروگرامز جو میرے پیش نظر ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک سوال کی وجہ سے ہماری غلطی ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک ڈائیورژن ہو گئی جس میں ہم ریوارڈز اور پنشمنٹس کے افیکٹس پہ بات چلی گئی. میری آج کوشش یہ ہوگی کہ آج کے پروگرام کے آغاز میں جو ہمارا آج کا ٹاپک تو یہی ہے، انٹروڈکشن ٹو لائف سکلز پروگرام، لیکن اس کے آغاز میں ایک ریکیپ کر لیں ان ساری باتوں کا کہ جو ہم نے پہلے پروگرام میں کی تھی، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایک ڈسٹنس آ گیا ہے. تو میں ادھر سے آغاز کر رہا ہوں آج کے دن، تاکہ یہ ہمارے سامنے رہے اور ہم جس طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے گریجولی انشاءاللہ، تو ہم اس کو ریفر بیک کرتے رہیں گے. جو ہمارا پروگرامز ہیں جنرلی، اس میں بیسک پروگرام تو یہ تھا جو آپ کے سامنے لکھ دیا، that contributing towards the character development and moral uplifting of the people. اور اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ دونوں ایسپیکٹس جو ہیں، کیریکٹر ڈیولپمنٹ کو میں جس طرح سے لیتا ہوں وہ بیسیکلی یہ کوئی ٹیکنیکل ڈیفینیشن نہیں میں اس کی کر رہا ہوں، جس طرح میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اس کو دو ایسپیکٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. کیریکٹر ڈیولپمنٹ بیسیکلی ایک انٹرنل چیز ہے جو کہ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے بھی دکھے، اور مورل اپ لفٹنگ جو ہے وہ جب میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ تو اس میں نمایاں زیادہ ہو جاتی ہے. اور میں ان ایسپیکٹس کو ٹو بی ویری آنیسٹ، مطلب اس میں اختلاف رائے اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے. کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور مورل اپ لفٹنگ کو میں ریلیجسلی ایک بیلنسڈ لائف گزارنے کے لیے بھی ایک ضروری پری ریکوزٹ سمجھتا ہوں. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ضروری ہے بتانی. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہم نے جو بیان کی تھی وہ تھی آبجیکٹیوز آف دا پروگرام، جس سے میں نے یہ کہا تھا کہ مورل اور ایتھیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو میں انڈاکٹرینیشن نہیں سمجھتا. یعنی اٹ از ناٹ سم تھنگ which is just instilled in the other person without thinking or considering his own abilities. اس کے ریئل لائف کویسچنز کیا ہیں، اس کی ابیلٹیز کیا ہیں، وہ کس طرح سے زندگی کو دیکھ رہا ہے. اس کو اگنور کر کے ہم محض کچھ بلیفس اور کچھ ویلیوز اس کے اندر انسٹل کرتے چلے جائیں، یہ اس طرح سے نہیں پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ ٹارگٹ سکلز ہم نے متعین کی تھیں، اور وہ چند ایک ہی ہیں. نمبر 1 از انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. اس کی تھنکنگ اور اس کی ڈیسیجن میکنگ میں اس کو ایک اچھا ڈیسیجن میکر بنانے میں ہیلپ کی جائے. یہ ایک بہت وسیع فیلڈ ہے. ڈیسیجن میکنگ کے اندر آپ کو کانسیکوینشل تھنکنگ بھی سیکھنی ہے، ایموشنز کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، آپ کی ویلیوز کیا ہیں، آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہوتی ہیں، اور ان ساری سکلز کو اس میں اجاگر کرنا پڑتا ہے. دوسری جو چیز تھی وہ تھی اسپرٹ آف ڈائلاگ کریٹ کرنا ایز اے لائف لانگ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹل ٹول. اور تیسری چیز تھی اسپرٹ آف کوآپریشن پیدا کرنا، کنٹریبیوشن اور کمیونٹی کی اسپرٹ پیدا کرنا، کائنڈنیس کی اسپرٹ پیدا کرنا. یہ ہمارے لائف سکلز کہہ رہا ہوں، اوور آل پروگرام کے ہمارے آبجیکٹیوز تھے. اس کے بعد جو ہم نے اگلی چیز میں نے بیان کی تھی وہ تھی کہ ہمارے اس میں پریمیسز کیا ہیں. سب سے پہلا پریمس یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن والنٹری ہو. کہ میں آج اس پر تھوڑا سی بات بھی کروں گا کہ جب ہم والنٹری کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو بزرگ آئے ہوتے ہیں they will send their children without giving them the right to say no. پھر والنٹری پارٹیسپیشن کیسے ہوتی ہے؟ انگریڈڈ نان کمپیٹیٹیو پروگرامس ہوں. یہ بجائے اس کے کہ لوگ ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کے چکر میں رہیں، وہ ایک دوسرے سے سیکھنے کی اسپرٹ میں آگے بڑھیں. Instilling the spirit of continual lifelong development. This is true learning actually. Creating a support system and catering for the uniqueness of every individual. یہ اس پہ کوئی سوال ہو تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دوں گا آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے. جو ٹوٹل ہمارے 6 پروگرامس ہیں جس کا ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا،
سب سے پہلا پروگرام اس میں لائف سکلز جو آج ہم جس کا تعارف کرائیں گے یہ ویریس ایج گروپس کے لیے ہے. ٹریننگ دا ٹرینرز فار لائف سکلز پروگرام، اس میں جو لوگ یہ چاہیں کہ وہ بھی آگے اس کی تربیت دیں اور اس پر لوگوں کو کلٹیویٹ کریں، ان کی مورل اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں، یہ ان کی ٹریننگ کے لیے ایک پروگرام ڈیولپ کیا گیا ہے. انفیکٹ environmental and cultural recommendations for institutions and households، یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے انسٹیٹیوشن میں کچھ ایسی نارمز ہوتی ہیں کہ جو بچوں کے اندر وہ کوالٹیز انکلکیٹ کر دیتی ہیں جن کو بعد میں ہم جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی کوالٹیز نہیں ہیں، بچوں میں بری عادتیں پڑ گئی ہیں. لیکن ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا، اس چیز کا شعور نہیں ہوتا کہ بہت سی چیزیں ان میں سے ہمارے اپنے ماحول کی وجہ سے، انسٹیٹیوشنز کے ماحول، گھروں کے ماحول کی وجہ سے بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹریننگ پروگرامز فار پیرنٹس اینڈ ٹیچرز اینڈ برنگنگ دیم کلوزر ٹوگیدر، یہ جو میں نے اینڈ میں اس کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے. عام طور پر ہمارا مقصد اگرچہ بالکل ایک ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش ہو اور بچے اچھی طرح نشو و نما پائیں، لیکن ہم بیسیکلی ایک دوسرے کے بارے میں انٹیگنسٹک ہوتے ہیں، ٹیچرز اور پیرنٹس. اگر آپ ٹیچرز کو بات کریں تو وہ پیرنٹس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس ہیں وہ ٹیچرز کے بارے میں شکایتیں رکھتے ہیں. تو کس طرح سے ان کو آپس میں قریب لایا جا سکتا ہے. 5واں پروگرام جو ہے وہ کمیونٹی موبلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے، جس میں کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی لوکلائز لیول پہ کریٹ کریں جو کنٹریبیوشن بیسڈ ہو اور ایک دوسرے کے لیے سپورٹ، سائیکولوجیکل سوشل سپورٹ کا باعث بنے. اور آخری چیز اس میں میں نے بیکاز آف مائی ایکسپوجر ٹو اسپیشلی ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، میں نے جو ڈیولپ کی تھی وہ تھی اسکولز دیٹ آور چلڈرن نیڈ. ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. میرا یہ تعارف جو ہے میں اس کو ہر دفعہ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا رہے کہ ہم کدھر تک پہنچے ہیں. اچھا جی، لائف سکلز پروگرام کے بارے میں یہ ابھی 1-2 روز پہلے ہی میری بات ہو رہی تھی. تو یہ پروگرام انیشلی جب میں نے انٹروڈیوس کیا کچھ یونیورسٹیز میں جا کے، کچھ اسکولز میں، کالجز میں، تو اس وقت اس کا نام میں نے رکھا تھا اسینشیل اسکلز. اسینشیل اسکلز کے نام سے میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا، اور اس میں بالعموم میں ایک سوال سے اس کا آغاز کیا کرتا تھا. ہم لوگ عام طور پر اپنے بچوں کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی یہ گمان رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ایک اچھی بھرپور زندگی جو ہے وہ اور آسان زندگی ہمارے لیے رہے گی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی بالعموم سٹیٹک نہیں ہوتی. اگر آج آسانی ہے تو کل مشکل آئے گی، اتار چڑھاؤ کا شکار رہے گی زندگی، اور یہی چیز ہماری اولاد کو بھی پیش آئے گی. میں عام طور پر جو سوال رکھتا ہوں وہی میں آپ کے سامنے بھی رکھنے لگا ہوں. میری کوشش یہ ہوگی، خواہش یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے یا آپ کے پاس کوئی نوٹ پیڈ ہے تو 2-4 منٹ لے کے اس سوال کا جواب آپ بے شک اپنے ٹیلی فون پہ نوٹ کر لیں، اپنے پاس کسی چیز پہ نوٹ کر لیں، ذہناً نوٹ کر لیں. واٹ آر سم آف دا کوالٹیز، اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ تھنکنگ اباؤٹ 4 of them that you would gradually like to see flourishing in your student child as they grow up, so that they are able to live a fulfilling life. یہ سوال میں اس کی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسینشیل اسکل سے پھر ہم نے اس کو لائف اسکلز کا نام کیوں دیا. یعنی اس سوال کا جواب کوشش کیجیے گا تلاش کرنے کی اپنے دل میں. And then let's share a few answers, those who would like to share. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. یہ آج چھوٹا سا ایکسپیرینس ہوا تھا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو میں ایک شاپ کیپر کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو اس نے میری ایک بات سنی، کیمرے کی میں نے بات کرنی تھی، اس نے مجھے 2 دے دیے. میں کہ سر یہ آپ چیک کریں اور جا کے کریں. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھو میری اس کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہو چکی تھی نا، وہ اس بیک گراؤنڈ میں تھی کہ جو میں اس سے بات کر رہا تھا اسے بالکل صحیح سمجھ آ رہی تھی کہ میں صحیح بات اسے کر رہا ہوں. اور جب آپ کسی سے بات کریں تو بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب جو آپ کا اصل مقصد پہنچاتے ہوں. آپ کے دل میں کیا یہ نہیں وہ اس کو پتہ چلے گا، آپ کے لفظ کیا کہتے ہیں وہ کیا پرسیو کرتا ہے. یہ طریقہ بچوں کو ٹرین کروانا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ دوسرے اینڈ پہ جو بات سمجھی جا رہی ہے نا
وہ یہ خود بھی پرسیو کرے کہ وہ میرے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ دوسرے کو کیا پتہ چل رہا ہے. اگر یہ بات اسے سمجھ آ جائے تو کمیونیکیشن کا ایک لنک بڑا اچھا ڈیولپ ہو جائے گا. Anything else, Chief? If I may, جی Please. میں تو جی یہ ایک تو یہ میں اگری کرتا ہوں کہ ایمپتھی دوسرے کے شوز میں جا کے دیکھنا کہ وہ کسی سچویشن کو کیسے, اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کر رہا ہوتا. اور دوسرا یہ جی کہ شکر کا جذبہ, کہ انسان کبھی گریٹیٹیوڈ, انسان یہ دیکھے کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں ان سے بے پرواہ نہ ہو جائے اور باقی چیزوں کی طرف لگ جائے. تو یہ شکر کا جذبہ اور گریٹیٹیوڈ ضرور انسان کے اندر ہونا چاہیے. میں اپنے بچوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. یہ جب یہ سوال رکھے جاتے تھے تو میں آپ کو ایک چیز اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جنرلی ٹیچرز کے سامنے رکھے جاتے تھے. اینڈ ظاہر ہے کہ ایک بڑے مجمع میں جس وقت یہ بات کی جاتی ہے اور جب پارٹیسپینٹس اپنی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑی لمبی لسٹ بن جاتی ہے, اور وہ لمبی لسٹ جو ہے پھر اس کو ہم بورڈ پہ لکھ دیتے تھے, اس میں سے کامن چیزیں نکال بھی لیتے تھے, جو سب سے زیادہ ریپیٹڈ ہیں ان کو الگ بھی کر لیتے تھے. لیکن ایک بڑی حیرت ناک چیز سامنے آتی تھی. اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریٹریٹ کہ اس چیز کو سامنے رکھیے گا کہ وی آر ٹاکنگ پرٹیکولرلی اباؤٹ ٹیچرز جو اس وقت ہماری فیوچر کی جنریشن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں لوگ, ان کی ہم بات کر رہے ہیں. ان کی جو لسٹ ہوتی تھی اس میں جس طرح کی کوالٹیز آتی تھی, کمیونیکیشن ڈیولپ کرنا, گریٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا, کریٹیوٹی ڈیولپ کرنا, سوشل اویئرنیس ڈیولپ کرنا, ریسپیکٹفلنیس ڈیولپ کرنا, ایمپتھی, امیجنیشن کو اپنے زیادہ افیکٹولی یوز کرنا, being well grounded with their reality, lifelong learner ہونا, curious ہونا, so that you are a good explorer. یہ ساری کوالٹیز جب ان کو جمع کیا جاتا تھا تو ایک بڑی حیرت ناک چیز سامنے آتی ہے. وہ یہ کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جن کوالٹیز کو ان کے اپنے ٹیچرز ضروری سمجھتے ہیں, ان کوالٹیز میں سے بھی 95% کوالٹیز ایسی ہیں, اور وہ کوالٹیز ہیں جن کے بارے میں ٹیچرز کی بھی اور پیرنٹس کی بھی یہ رائے ہے کہ وہ زندگی میں زیادہ یوزفل ہوتی ہیں. ان کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. بلکہ اگر سچ پوچھیے تو میں جس وقت آپ کے سامنے انوائرمنٹل فیکٹرز کا ذکر کروں گا آئندہ تیسری سیشن میں, آج سے جو تیسرا سیشن ہے اس میں, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ ان کوالٹیز کو اصل میں نہ صرف یہ کہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ انڈرمائن ہو رہی ہوتی ہیں, وہ خرابی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. سو واٹ آئی ریئلائزڈ ایٹ دیٹ ٹائم واز دیٹ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور جس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے, وہ یہ ہے کہ یہ کوالٹیز آخر اگنور ہوتی کیوں ہیں. یعنی انسٹیٹیوشنلی بھی, گھروں میں بھی. دیکھیے آپ یہاں پر آبویسلی جب یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور جو بات کر رہے ہیں تو اس وقت آپ یو آر ناٹ سٹنگ ان دا کیپیسٹی آف ٹیچر or in the capacity of a professor. You are sitting in the capacity of a person who has some concern about the development of your own children, most of you. ٹھیک ہے جی. So why are these qualities ignored? اس کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک جو اس میں سب سے بڑا ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ ہماری جو اورینٹیشن ہوتی ہے وہ زیادہ تر شارٹ ٹرم ہوتی ہے. یعنی what we see جب ہم پرابلمز دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں, ان کی کوئی شرارت ہمیں نظر آتی ہے, ان کا کوئی مس بیہیویئر نظر آتا ہے, ان کی طرف سے کوئی ایسا رویہ نظر آتا ہے جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں, تو ہماری پہلی اور سب سے جو امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے وہ اس پرابلم کو سالو کر دینے کا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس موقع پر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو پرابلم سامنے آئی ہے اس نے ہمیں کس ایک ڈیپ روٹڈ ایشو سے واقف کرا دیا ہے جو کہ ہم ایک اپرچونٹی سمجھ سکتے ہیں فار اے لانگر ٹرم ڈیولپمنٹ, فار این امپروومنٹ آف آور ریلیشن شپ ود دا چائلڈ. لیکن ہم چونکہ امیڈیٹلی فوکس ہمارا اس شارٹ ٹرم پرابلم کے ریزولوشن کی طرف ہوتا ہے تو ہم اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہی جو پچھلے 2 ٹاپکس میں ہم نے دیکھا, ریوارڈز اور پنشمنٹس اور کنٹرول اور کوئرشن, اس طرح کی طریقے جو ہیں اڈاپٹ کرتے ہوئے we try to get rid of those problems.
As far as teachers are concerned, اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میری بہت سارا انٹریکشن جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ ہوا بھی ہوا ہے. آپ میں سے بعض لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو. ٹیچرز کے کنسرن میں ایک چیز کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایز پیرنٹس وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بھی اورینٹیشن شارٹ ٹرم ہوتی ہے, لیکن جو ایک میجر کنسرن ان کے اوپر اور بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی اپنی ویلیوز جو ہیں, اس کی اپنی جو ڈرائیوز ہیں, وہ امیڈیٹلی شارٹ ٹرم, بلکہ آپ شارٹ ٹرم بھی کہیں نہ کہیے ٹرم اورینٹڈ ہوتی ہیں. یعنی ٹیچرز کی پرفارمنس اپریزل ہو, ٹیچرز کی ایویلیویشن ہو, ٹیچرز کی انکریمنٹس ہوں, ان کی پروموشنز ہوں, وہ ساری اصل میں ان ریزلٹس پر مبنی ہو جاتے ہیں کہ جو ریزلٹس انسٹیٹیوشنز کے لیے آئندہ مزید ایڈمیشنز لینے کا باعث بننے ہیں. چنانچہ ایون دوز ٹیچرز جو کہ یہ چاروں کی چاروں کوالٹیز ایسی لکھ دیتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز میں نہیں پڑھائی جا رہی ہوتی, جب وہ شیئر کرتے ہیں اپنی بات, اپنے دل کی بات ان پرسن, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم یہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ انسٹیٹیوشن کا جو ماحول ہے وہ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی اجازت ہی نہیں دیتا. وی آر فورسڈ ان اے وے to pay attention to what is important for the institution, and what is important for the institution is basically the next year's results, جس کی بیسس پر ایڈورٹیزمنٹس ہوں گی, جس کی بیسس پر بینرز لگیں گے, جس کی پوزیشنز کو ایڈورٹائز کیا جائے گا. کتنے انسٹیٹیوشنز ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم لوگ اصل میں ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے یا وہ آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایک اور ایسپیکٹ اس کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ وی ڈو ناٹ ایون نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. یعنی یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ جس وقت ہمیں ایک چیز کے بارے میں یہی انفارمیشن نہ ہو کہ یہ کی کیسے جائے گی, یعنی ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کیا کریں گے. ہم بیسیکلی وی آر obsessed with teaching. ہمارا یہ خیال ہے کہ جو چیز سکھانے کی ہے اس کو اگر افیکٹولی ٹیچ کر دیا جائے تو وہ سیکھی جا سکتی ہے. زندگی میں ہر چیز اس طرح نہیں سیکھی جاتی. یعنی آپ ایک اچھا لیکچر بنا دیں, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بڑی اچھی انفارمیشن لوگوں کو مل جائے, وہ فلسافیکلی کچھ نہ کچھ سیکھ لیں, لیکن پریکٹیکل تربیت کے طریقے اور ہوتے ہیں. یعنی وہ ایکسپوز نہیں ہوں گے جب تک ان سچویشن سے جن سچویشن انہوں نے وہ سب کچھ سیکھنا ہے اور پریکٹس میں لانا ہے, اس وقت تک یہ کوالٹیز ان کے اندر ڈیولپ نہیں ہوں گی. چنانچہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پھر اسینشیل سکلز کو لائف سکلز کا عنوان دیا کہ یہ بیسیکلی وہ سکلز ہیں کہ جو ان بچوں کی زندگی کو زیادہ بھرپور بنانے میں مدد دے سکتی ہیں. ان پروگرامز میں جو ہم نے سکلز ڈیولپ کی اس کی ایک لسٹ تو بہت لمبی ہے, میں اس کا ایک چھوٹا سا تعارف آپ کو آج اس کے کچھ سیمپل ٹاپکس سے کروا بھی دوں گا. تاہم اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس میں جو انسٹرکشن کی یا فیسیلیٹیشن کی میتھڈالوجی ہے وہی ڈفرینٹ ہے. ہم جن پرنسپلز پر ان پروگرامز کو ڈیولپ کر رہے ہیں یا کیا جن پرنسپلز پر, وہ اس کی بیسک میتھڈولوجیکل پرنسپلز میں یہاں پر بیان کرنے لگا ہوں. اس کو دیکھ لیجیے گا, میں پھر اس کے بعد آپ کو اس پہ ٹائم دے دوں گا جی انشاءاللہ. The first principle is autonomy. یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ while we were discussing intrinsic motivation تو یہ بتایا تھا کہ جب انسان کی autonomy اس سے لے لی جاتی ہے تو اصل میں اس کے اندر سے انٹرنسک موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اٹانومی لے لینے کا مطلب ہے کہ میں اس کو اب کنٹرول کر رہا ہوں, میں اس کو بتاؤں گا اس نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس کے ساتھ کرنا ہے. جتنی اٹانومی ہم اس کو دے سکتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو, ایک پارٹیسپینٹ کو اس لائف اسکل پروگرام میں, وہ دی جائے. اور یہی اگلے جب ہفتے میں یا جب بھی ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا جس وقت ہم اس کی ٹرین دی ٹرینرز پہ بات کریں گے تو یہی پرنسپلز ایک بار دوبارہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کے پہلو سے سامنے آئیں گے آپ کے. اٹانومی کے بعد the next principle which is very important as I see it is making learning relevant to the students' lives. ہماری جو اگر آپ اپنی اسکول کی لائف کو یاد کیجئے تو آپ ایک چیز بڑی افسوسناک دیکھیں گے کہ موسٹ آف دا ٹائمز لرننگ واز نیور ریلیونٹ ٹو آور لائف ایٹ دیٹ ٹائم. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے اور یہ ایک نقطۂ نظر ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. دیٹ ایجوکیشن کا ایک مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹو پریپیئر چلڈرن فار دیئر فیوچر لائفز, بٹ واٹ وی اگنور in this process
is that we try to give them the information that they will need in their future lives. We don't give them the skills and the abilities and the qualities that they will need in their future lives. Learning should be made relevant to the students' lives at that time when they are learning. Every student has a number of questions which we unfortunately miss out. इसके बाद अगला जो principle है, that is having a hands-on approach. Hands-on approach से मेरी मुराद है that, for instance, we learn the art of decision making by making decisions. जब तक हम फैसले नहीं करते, हम जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस वक्त ये ख्याल करते हैं या ये अफसोस कर रहे होते हैं कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है. लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मैनेजमेंट की किताबें पढ़ने से नहीं आती है, बल्कि फैसले करने और उनकी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करने से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होती है. मिसाल के तौर पर इनको हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं. हमारी आम तौर पर क्लासेस जो हैं उनमें पहला जो सेशन होता है वो इसी चीज़ के बारे में होता है कि हमारी जो ये क्लास है इसमें रूल्स क्या होने चाहिए और इनकी खिलाफ वर्जी करने वाले के साथ हमें क्या करना चाहिए. इस प्रोसेस में उनको शामिल किया जाए. एंड इसमें हो सकता है कि आपको ये टॉपिक उनके हवाले से कुछ अजीब लगे, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये असल में एक लर्निंग का और एक एजुकेशन का प्रोसेस है. इसके बाद अगली चीज़ जो है दैट इज गिविंग स्टूडेंट्स अ वॉइस in the selection of their topics and skills. जब हम बच्चों को इसकी इजाज़त ही नहीं देते हैं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं या उनको इस वक्त क्या पढ़ने का शौक़ है, तो इसके बाद उनका इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन से हट जाता है और अब वो सिर्फ कंट्रोल करके ही पढ़ाए जा सकते हैं. Then another aspect is to have respectful conversations. हम बच्चों के साथ उनको हम सिखा तो रहे होते हैं कि उनको रिस्पेक्ट करनी है, but we miss out on the fact that we have to be role models. बच्चे रिस्पेक्ट करना हमारे ही रवैयों से सीखते हैं. यानी जब हम लोगों को वैल्यू नहीं कर रहे होते, जब हम लोगों की बात सुन नहीं रहे होते तवज्जो से, तो असल में ये डिसरिस्पेक्ट की कुछ वैल्यूज हैं जो हम उनके अंदर पैदा कर रहे होते हैं. और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा ख़ास तौर पे जिस वक्त अपने फीडबैक्स लेते हैं, तो आपने कई दफ़ा ये नोटिस किया होगा कि बच्चों की तरफ से जो फीडबैक है वो बड़ा सुपरफिशियल होता है, बहुत ब्रीफली वो फिलअप करते हैं. ये मेरा अपना तजर्बा भी यही है. यानी एट द एंड ऑफ माई सेशंस व्हेन आई आस्क्ड फॉर फीडबैक, और मेरी कोशिश ये होती है कि उस फीडबैक को जितना ज़्यादा मैं क्लियर रख सकूँ उतना रखूँ और लोगों से सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लूँ, ला के अपनी पर्सनैलिटी के बारे में. लेकिन फिर भी एक चीज़ जो बड़ी ज़्यादा सामने आती है वो ये कि लोग उसको बड़ा सुपरफिशियली फील करते हैं, यानी अपने सर से उतारने की बात करते हैं. और इसकी बेसिक वजह ये है कि अगर हमें ये तजर्बा हमारा ये होगा कि हमारी बात जो कुछ हम कर रहे हैं वो सुनी नहीं जानी, तो उसके नतीजे में हम बात करने से गुरेजा हो जाते हैं. रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को वैल्यू करें, उनकी बात को सुने और फिर अगर उनकी कोई राय है तो या उस पर उनके साथ एक एक्सचेंज करें, और या फिर उसकी राय को अगर सही समझते हैं तो उसको माना जाए या अपनी वजह बताई जाए. ये रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशंस के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब तक कि हम उनको इसमें शामिल नहीं करेंगे, दे विल नॉट ओपन अप. एप्रिशिएटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव. रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशंस ही के अंदर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना. यानी आम तौर पर हमारे तजर्बे में ये आती है बात कि अगर इख्तिलाफ राय हो जाए तो फिर हम दूसरे की बात ही से गुरेज कर जाते हैं. यानी उसके लिए हमारे दिल में वो खुलापन रहता ही नहीं है. इसकी वजह ये होती है कि हम उसको राइट ऑफ कर चुके होते हैं कि ये तो बात ही गलत कर रहा है. लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो वो बात कर रहा है वो चूंकि सही समझता है तो वो असल में एक और एंगल से इशू को देख रहा है. वो एंगल क्या है, ये इस चीज़ को कहते हैं to be able to take the perspective of another person. Appreciating diverse perspectives. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप unless you're talking about closed-ended questions, closed-ended problems जिसका एक ही हल होता है सही, ज़िंदगी में जो असल issues हैं they are open-ended issues. उसके 50 तरीके हो सकते हैं उसको resolve करने के. तो उन perspectives को अगर आप समझेंगे तो that will create a better insight in yourself actually. फिर एक अगला प्रिंसिपल जो है मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल वो है स्ट्रेंथ फोकस्ड होना. हम में से हर एक की
جو ہم ادھر تشریف فرما ہیں، ہم میں بھی اور ہمارے بچوں میں بھی ہر ایک کی بڑی یونیک اسٹرینگس ہیں، لیکن چونکہ ہماری نظر میں چند اسٹرینگس ہیں جو امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، تو ہم انہی پر توجہ اور انہی پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس ایجوکیشن سسٹم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس ایجوکیشن سسٹم کے لیے جو اسٹرینگس ریکوائرڈ ہیں وہ ان میں نہیں ہوتی، لیکن ان میں بہت ساری دوسری اسٹرینگس ہوتی ہیں جو زندگی میں بہت کامیاب بنا سکتی ہیں انہیں. تو اس کی طرف توجہ دینا. کوآپریٹو لرننگ، یہ بھی ایک پرنسپل ہے، میتھڈولوجیکل پرنسپل ہے. کوآپریٹو لرننگ کے بارے میں کسی وقت اگر ضرورت پڑے گی تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ یہ جو جس سسٹم کے اندر ہم لرن کرتے ہیں، جس سسٹم کے اندر ہم سیکھتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا، یہ بیسیکلی کمپیٹیٹیو لرننگ، کمپیٹیٹیو سسٹم ہے جس میں ایک کو دوسرے کے مقابلے پہ کھڑا کیا جاتا ہے. جو ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوآپریٹیو لرننگ میں ہمیشہ زیادہ افیکٹو، زیادہ ڈیپ لرننگ ہوتی ہے. وین وی لرن، اگر آپ بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ ہم نے اکثر چیزیں جو ہماری زندگیوں کا حصہ بنی، ایک وہ چیزیں جو ہم نے کلاس روم میں سیکھی اور ہم نے اگلے امتحان کے بعد ان کو فراموش کر دیا، لیکن جو ہماری پرسنالٹیز کا حصہ بنی ہے وہ عام طور پر ہم نے اپنے پیئر سے، اپنے لوگوں کو آبزرو کر کے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے، کانورسیشن سے سیکھی ہیں. کوآپریٹیو لرننگ کا پرنسپل از اے ویری امپورٹنٹ پرنسپل. اس کے بعد ہے جی انکوائری ورسز ججمنٹ، یعنی ایک ٹیچر کی تربیت میں اور ایک ٹیچر جو ہمارا ماحول ہے اس کلاس روم میں لائف سکلز کا، اس میں اس پرنسپل کو ایک بڑا اہم پرنسپل سمجھا جاتا ہے. ان آور کلاسز، یہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، ایز اسٹوڈنٹس بھی، اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ نے بھی خود اس کو پریکٹس کیا ہوگا. ہماری کلاسز میں عام طور پر ٹیچرز جو سوال پوچھتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کا جواب ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے اور جن کا ایک ہی جواب ہوتا ہے. عام طور پر یہ سوالات جو ہیں یہ میموری کے ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں، یہ تھنکنگ کو پرووک نہیں کرتے. ہمیں ایسے سوالات پوچھنے ہیں، اور یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ٹریننگ دا ٹرینرز کا جو پروگرام آگے آئے گا، کہ وہ سوالات کیسے بنائے جاتے ہیں، ان سوالات کو پوچھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ سوال پوچھا کیسے جاتا ہے، اس میں ٹون کیا ہونی چاہیے. آسکنگ اوپن اینڈیڈ کویسچنز، ایسے کویسچنز دیٹ پرووک ریفلیکشن، تھنکنگ، امیجنیشن، اور ایسے کویسچنز جن کے ملٹیپل آنسرز ہو سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ضروری ہے یہ کہ یہ ایسے کویسچنز ہوں کہ جس میں آپ کلیئر کٹ آنسر آپ کے ذہن میں نہ ہو. یعنی وی جنرلی شوڈ بی اسٹوڈنٹس ان دیٹ کلاس، وی شوڈ بی اے پارٹیسپینٹ ان دیٹ کلاس، کہ جس میں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جس کو. Another aspect of principles is promoting open-ended reflection. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بیسیکلی لرننگ اس میں ہوتی ہے. ہم جو 2 گھنٹے کلاس گزارتے ہیں یا 3 گھنٹے کا ایک سیشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد جس وقت ہم اس کے بارے میں ریفلیکشنز لیتے ہیں، اور اوپن اینڈیڈ ریفلیکشنز لیتے ہیں، کوئی بالکل ہی 2-3 سطروں کا نہیں، بلکہ یہ کہ آج ہم نے مثال کے طور پر کیا چیز ہے جو نئی سیکھی ہے، کیا چیز ہے جس میں ہم انگیج ہوئے، ہمیں کیا چیز ہے جس نے سرپرائز کر دیا کہ اچھا یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے. اس طرح کی ریفلیکشنز جو ہیں جس وقت ہم بچوں سے لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے ڈیولپمنٹ کا باعث اور لرننگ کا باعث بنتی ہے. اینڈ دین دیز آر سم ایسپیکٹس جو میں یہاں پر اب بیان کر رہا ہوں، جو اصل میں ہماری ان کلاسز کو ٹیچر اورینٹڈ کے بجائے لرنر اورینٹڈ بناتی ہیں. یعنی اوپن اینڈ فلیکسیبل اسکیڈولز. دیکھیے جس وقت ہم جس نوعیت کی ہم کلاسز لینے کے عادی ہیں، جو ہمارا ایجوکیشنل پیراڈائم ہے، اس کے وہ بیسیکلی ٹیچر سینٹرڈ پیراڈائم ہے. یعنی اس ٹیچر سینٹرڈ پیراڈائم میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اس کورس کو کتنی دیر میں کور کرائیں گے، آپ کتنی دیر میں اس کے خد و خال جو امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں ان کو کور کر لیں گے. ہمارے اس پیراڈائم میں اصل چیز کور کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ان ڈیپتھ سیکھنا ہے. اور سیکھنے کے معاملے میں ابھی جو یہاں پر ہم سارے دوست بیٹھے ہیں، ہماری ساری بھی سیکھنے کی سپیڈز اور ہمارے سارے انٹرسٹ کیونکہ ڈفرینٹ ہیں، اسی لیے ہم اپنی لرننگ کی جو کیپیسٹی اور لرننگ کی جو سپیڈز ہیں ان میں بھی بالکل یونیک ہوتے ہیں. اور جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں موجود 15 20 30 بچے جتنے بھی ہیں ان سب نے سیکھنا ہے، تو پھر آپ کو اپنے اسکیجولز کو، اپنی لرننگ کی جو ٹائم ہے یا ایجوکیشن کی جو کورس کی کوریج ہے، اس کو پھر ان کی لرننگ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا. اینڈ وین یو آر اٹیچنگ اٹ ٹو دیٹ،
So you'll have to have a flexible and an open schedule. And finally, feedback. हम लोग आम तौर पर जो एजुकेशनल फीडबैक्स देते हैं वो आपने देखा होगा वो ग्रेड्स की सूरत में देते हैं. मिसाल के तौर पर आपकी ए लेवल्स में अगर मैथमेटिक्स में बी ग्रेड आया है तो इससे ये कोई नहीं जान सकता, मेरा ख्याल है मैं खुद भी नहीं जान सकता कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता. फीडबैक हम उस तरह का दें जो कि बजाय समेटिव होने के वो फॉर्मेटिव हो जाए. यानी मकसद हमारा बच्चों को कैटेगराइज करना नहीं है कि ये अच्छा है और ये बुरा है और ये कमतर है और ये बरतर है, बल्कि बच्चों की लर्निंग को प्रमोट करना है. और जब लर्निंग को प्रमोट करना है तो खुद फीडबैक को भी उसका हिस्सा होना चाहिए. दैट इट शुड help me as a facilitator, help their parents to understand कि उनकी क्या strengths हैं, and help the child to understand कि उसको किस किस aspect पे अभी काम करने की जरूरत है. ये feedback का aspect जो है उसके अंदर ऐड होना चाहिए. मैं अब बिल्कुल आखिर में आपको चंद टॉपिक्स का तारुफ ताकि अंदाजा हो जाए कि हमारा जो ये सेशन है इसमें किस नौयत की, और इसमें आपने एक चीज पे गौर करना है कि हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये क्वेश्चंस की सूरत में लिखे गए हैं. सैंपल कंटेंट्स ऑफ द लाइफ स्किल्स प्रोग्राम, इसमें जो पहला क्वेश्चन है सैंपल कंटेंट्स में मैंने जो पहला सवाल लिखा है वो ये कि व्हाट आर द रूल्स दैट वी नीड टू हैव एंड टू फॉलो टू बी एबल टू लर्न मोस्ट इफेक्टिवली. ये खुद यानी हमारे यहाँ जो एजुकेशनल पैराडाइम है उसमें बच्चों को पाबंद किया जाता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिनकी सेंस भी उनको नहीं पता होती कि इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है. हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएं और फिर उसको उसके अंदर खुद इवॉल्व करें. दिस इज हाउ वी ट्रेन आवरसेल्व्स इन डिसीजन मेकिंग एज वेल, इन टेकिंग वेरियस पर्सपेक्टिव्स एज वेल. इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आई वुड लाइक टू फाइंड आंसर्स टू. This is what makes learning relevant to my life. जब मैं उन सवालात को क्लास में लेके आ सकता हूँ जिनके बारे में मेरा अपना इंटरेस्ट है, तो असल में लर्निंग जो कुछ होगी वो अब मेरे लिए रेलेवेंट होती जाएगी. डेवलपिंग राइटिंग एक्सप्रेशंस, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडरमाइंड, मोस्ट नीडेड एंड येट मोस्ट अंडरमाइंड एबिलिटीज. और खास तौर पर आपने ये नोटिस किया होगा कि विद द एडवेंट एंड द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल्स अब ये और ख़राब होती चली जा रही है. हम अपनी बात को बयान करने में मुश्किल फील करते हैं. वी डोंट लाइक टू राइट अ लॉट, जबकि राइटिंग इज़ अ बेसिक स्किल जो हम डेवलप कर सकते हैं. इसको हम एज अ टॉप प्रायोरिटी रखते हैं. और ये दिस इज़ वन ऑफ द सैम्पल टॉपिक्स कि जो सवाल की सूरत में नहीं रखा गया. ये मेरा ख्याल है वाहिद टॉपिक है कि जो सवाल की सूरत में नहीं रखा गया. What is our concept of an educated person? This is to develop a vision for themselves, for their group. What is the contribution that I want to make to the world? And what do I want to be remembered for? This is again a sense of purpose जो इंसान के अंदर develop करने के लिए ये सवालात जो हैं इनको लिया जाएगा. What are the qualities of good and effective conversations? ये जो अभी नसीम साहब ने बात फरमाई कि हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, तो उस पे गौर करना. Even when people know what is right and wrong, why do they sometimes miss out on doing the right thing to understand our own moral personalities? और ये भी ज़हन में रखिएगा ये सारे सवालात जो हैं ये आमतौर पर पॉजिटिव साइड की तरफ लेके जाने वाले क्वेश्चंस हैं. यानी फॉर इंस्टेंस ये जो अभी हमने एक सवाल लिया है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन दैट आई वांट टू मेक टू द वर्ल्ड, अगर इसी की जगह ये कर लिया जाए कि व्हाट इज द प्रोफेशन दैट आई वांट टू अडॉप्ट व्हेन आई ग्रो अप, तो एक डिफरेंट साइड की तरफ लेके जाएगा. व्हाट आर द वेरियस रोल्स दैट आई प्ले इन माय लाइफ एंड व्हाट रोल्स डू आई होल्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Every individual sitting over here and not sitting over here, we are simultaneously playing different roles in our life. I'm a son, I'm no longer a son actually, both my parents have passed away, Allah unki maghfirat kare, but I'm a husband, I'm a friend, I'm a neighbor, I'm a person living in a society, I'm a person living in a country, I'm a person living in a world.
میری ہیومینٹی کا ایک رول ہے, میری سٹیزنری کا ایک رول ہے, میری فیملی کے اندر ایک رول ہے, میرا باپ کی حیثیت سے ایک رول ہے. وہ کیا رولز ہیں جو میں پلے کر رہا ہوں, اور ان میں سے کون سے رولز ہیں جن میں میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں. یہ سارے جو کانسیپٹس میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں, یہ بیسیکلی انسان کی اویئرنیس, اس کی امیجنیشن, اس کے اندر ریفلیکشن کی ابیلٹیز ڈیولپ کرنے کے حوالے سے اس کو ایک ایکسرسائزز ہیں. How can I best manage my time? And obviously, this is a very important topic, اور یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا ٹائم مینجمنٹ کو. جو ہم چیز مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی کہ آپ نے پہلے یہ پچھلا سوال لے نہ لیا ہو کہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیا. یعنی آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے مینج کر رہے ہیں, اور وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو اصل میں آپ کے لیے غور کریں تو پتہ چلے کہ وہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے, تو اصل میں آپ وہ کام اپنا ٹائم ٹھیک مینج نہیں کر رہے. اینڈ دین وی ہیو فائنلی ان دس ٹاپک, وائی ڈو وی ہیو ایموشنز اینڈ واٹ از دیئر رول ان آور لائف. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ٹاپک ہونا چاہیے. ایز چلڈرن گرو اولڈر, تو انہی ٹاپکس میں پھر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, لائک ڈیولپنگ لسننگ اسکلس, کمیونیکیشن اسکلس کو ایز اے ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھانا, اپنے مینٹل ماڈلز اور اپنی ٹیکن فار گرانٹیڈ جو ازمپشنز ہیں زندگی کے بارے میں, ان کے بارے میں زیادہ اویئر ہونا, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کرٹیکل ریفلیکشن, کرٹیکل سیلف ریفلیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے. ہاؤ کین وی بیکم سیلف ڈائریکٹڈ لرنرز, واٹ از پریکٹیکل تھنکنگ, what exactly is learning, how do questions shape our lives, سکسیس اور ہیپینس کا تعلق کیا ہے, اور میری زندگی میں سکسیس اصل میں میں کس کو کہتا ہوں. یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں پھر اس کے اندر رفتہ رفتہ یہ آتے جاتے ہیں. اینڈ دین اور اس میں جو ایج گروپس ہیں, دے اسٹارٹ فرام اباؤٹ, جن کو میں کرنا خود پسند کروں گا ابھی, وہ دیٹ از سم تھنگ سم ویئر بٹوین 13 اینڈ 45-50, جس ایج کے بھی آپ چاہیں لے جائیں گروپ پر. میرا جو لائف سکلز کا ٹاپک ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں اب ہمارے پاس جو ٹائم ہے, ہم کوشش کریں کہ جو سوالات ہوں آپ کے, ہم ان کو لے لیں. جی آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو اپنا مائک میوٹ کر لیجیے گا پلیز, ان میوٹ. السلام علیکم سر, میرا یہ ایک کوشچن ہے جو آپ نے شیئر کیا نا, اوپن اینڈ فلیکسیبل اسکیجولز جو ہیں, ان کس کے ریلیٹڈ ہے؟ obviously جب ہم اسپیشلی میں انسٹیٹیوشنس کی بات کروں گا, جو آپ نے بھی پہلے بات کی, تو ہم ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں وہاں. تو آپ کی بات سے مجھے یہ لگا کہ جو لائف اسکلز جو آپ بتا رہے ہیں نا, یہ جو ایکچوئل لائف اسکل ہے, ان کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. ان کے لیے کوئی ٹائم فکس ہم کر نہیں سکتے کسی پرسن کے لیے نا, تو اس کی ڈائیورسٹی کی وجہ سے یا اس کی اپروچ کی وجہ سے. تو ایک تو یہ لائف اسکلس ان میں چلیں انکلکیٹ کرنے کا ایک میتھڈ یہ ہے کہ جو اس کا ایڈوائزر ہے, ٹیچر ہے, وہ خود اس میں یہ چیز ہو, تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہو کہ بچہ ماڈل آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دے گا. اگر ایک کلاس میں نہیں ہے تو دوسری کلاس میں, تیسری کلاس میں. اور جو اسپیشلی جو اس کا سلیبس ہے نا, جو ہمیں وہاں کام کرنا پڑتا ہے, وہ تو ہمیں ٹائم باؤنڈ کرے گا. تو اس میں ہم جو ہے نا ٹاپک ان کے ریلیٹڈ یا کیا وہ پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کر نہیں پاتے. تو یہ ہمارے ایکچوئل لائف سے نا ریلیونٹ نہیں رہتا. جو آپ کہتے ہیں نا کہ اپلیکیبل ہو, ریلیونٹ ہو, یہاں آ کے پھر نہ وہ تھوڑی سی ڈائیکاٹمی ٹائپ چیز آ جاتی ہے جس کو ہم شاید کچھ کرنا پائیں, اس کا سولوشن نہ کریں. تو اس کا کیا سولوشن ہے کہ ہم وہ کریں, اپنے کالج کو بھی سیٹسفائی کرتے جائیں کیونکہ ہم جاب کر رہے ہیں اس کو, لیکن اپنا جو ٹرو کام ہے وہ اس کو بھی ہم کرتے جائیں. نذیر صاحب, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ میرے خیال میں آپ کی بات بالکل درست ہے. میں نے آغاز میں یہی عرض کیا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کی یہ پرائرٹی نہیں ہے. پرائرٹی تو نہیں ہے, یعنی پرائرٹی ہونا تو بڑی بات ہے, وہ اس کو امپورٹنٹ ہی جنرلی نہیں سمجھتے کیونکہ ان کو اس کا کوئی فائدہ براہ راست نہیں ہونا. یہ بچوں کے فائدے کی چیز ہے. ہم نے ایجوکیشن کو جس وقت ایک کمرشل ایکٹیویٹی بنا دیا, تو اس کے بعد اصل میں میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے اس ایجوکیشن سے ریٹرن کیا ملتا ہے.
یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اسی وجہ سے اس کو ایک سیپریٹ پروگرام کے طور پر میں پریزنٹ کر رہا ہوں. ورنہ تو یقین جانیے کہ اگر یہ ایک اچھا بزنس پروپوزل ہوتا تو سارے انسٹیٹیوشنز جو تھے, جب میں نے ان کو جا کے اس چیز کی بات کی تھی تو ان کو فوراً مان لینا چاہیے تھا کہ ایک بڑا اچھا بزنس پروپوزل ہے اور ہمیں اس کو فوراً اڈاپٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے, اور اس کی وجہ پرائمریلی یہ ہے کہ جو ان کی پرائرٹیز ہیں وہ اگر وہ یہ ان میں فٹ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ان کو if we believe as I do, اگر ہمارے جو گروپ یہاں پہ بیٹھے ہیں ممبرز, ان کی یہ رائے بنتی ہے کہ یہ واقعی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, تو پھر ہمیں اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ اس کو ہم چلا سکیں بغیر ان انسٹیٹیوشنز کے اندر رہتے ہوئے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں. اگرچہ 1978 میں گورنمنٹ کالج میں گیا اور وہ اچھا زمانہ تھا, اس وقت یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا اتنا زور نہیں ہوا تھا, ایک حوالے سے اچھا زمانہ تھا, ظاہر ہے کہ اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی تھے, لیکن ادھر ایک روایت تھی جو اب اس وقت تک مرنا شروع ہو چکی ہوئی تھی, اور وہ روایت تھی ٹیوٹوریل گروپس کی. یعنی ہماری کلاسز ہوا کرتی تھیں اور ان کے علاوہ ہم کسی ایسے ٹیچر کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور وہ 2 گھنٹے کے لیے ہم بیٹھ جایا کرتے تھے کہ جس میں بس ایسے ہی گپ شپ ہوا کرتی تھی. یعنی وی وڈ ہیو نو پرٹیکولر ٹاپک. جس اسٹوڈنٹ ہر ٹیوٹوریل میں, یعنی اسٹوڈنٹس بھی وہ ہوتے تھے جو کہ ایک کلاس میں نہیں بیٹھے ہوتے تھے, ہم ڈفرینٹ کلاسز کے بچے آتے تھے ادھر, ہمارا ایک سوشل انٹریکشن بھی ہوتا تھا, اور اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا تھا, کوئی سیلیبس نہیں ہوتا تھا, وی وڈ جسٹ سٹ اینڈ شیئر. لیکن وہ روایت اس وقت تک بھی 1978 کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اٹ ہیڈ اسٹارٹڈ ڈائنگ ڈاؤن. وی ہیڈ بیکم مور پرون ٹورڈز گیٹنگ گڈ ریزلٹس, اور بچے بھی اور بڑے بھی جو تھے ان کی پرائرٹیز اب اس طرف کو سیٹ ہونی شروع ہو چکی ہوئی تھی. تو ہمیں کچھ یا تو اس کے پیرلل کو سسٹم بنانا ہوگا جو ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہمیں کرنا پڑتا ہے, یا پھر اس سے ہٹ کے ہی بنانا پڑے گا. یہ انسٹیٹیوشنز کی تو ضرورت نہیں ہے, نہ یہ انسٹیٹیوشنز کی پرائرٹی ہے. اچھا سر, اس کا ایک اور پرابلم آ رہا ہے جو میں یہ فیل کر رہا ہوں اسٹوڈینٹس میں. جو اسٹوڈینٹس مارکس لے کے آ جاتے ہیں نا بہت اچھے, وہ اپنے ٹیچرس کے ساتھ یا اپنے جو دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس جو ہے نا, اسٹیٹس کو چینج کیا ہوتا ہے انہوں نے. ایون کہ سم پیرنٹس کے ساتھ میری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ یار اس طرح نہیں بیہیو کرتا, یہ بچے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو مورل ویلیوز جو ہم کہتے ہیں لائف سکلز, اس کو شاید اگنور کر جاتے ہیں. وہ صرف یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں, چاہے وہ انٹیلیجنٹ اینیملز ہی کیوں نہ ہو, تو وہ یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے, ہم اس کو اتنا اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو چلو پہلے وہ ختم ہو گیا نا, ٹرینڈ ختم ہو گیا, لیکن ایک نیا ٹرینڈ جو شروع ہو رہا ہے نا, جو بچوں میں آ رہا ہے اس طرح کا, اس نے تو سوسائٹی کو بالکل ڈیمیج کر دینا. جی کوائٹ رائٹ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا فوکس بڑا کلیئرلی ایک طرف کو ہے, وہ ایک امبیلنسڈ فوکس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ چونکہ اس نے نمبر اچھے لے لیے ہیں تو لہٰذا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اور یہ اس کے اندر بھی ہم یہ انکلکیٹ کر دیتے ہیں اسپرٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے, اور جو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو میں نے آپ کی کانورزیشن سنی ہے اس سے جو آئیڈیا ہوا ہے, میری جو بیٹی ہے وہ 6 ایئرس کی ہے, اور اتفاق سے میں نے جو پیرنٹنگ کی جو ٹریننگ جہاں سے لی تو وہاں سے یہی چیزیں لرن کی ہے الحمدللہ جو آپ اس وقت بیان کر رہے تھے. وہاں پہ بھی یہی چیزیں ہم نے سیکھی ہے, جو اسٹرکچرڈ قسم کے جو فیکٹری ماڈل پہ جس طرح سے اسکولنگ سسٹم ہے, اور جس طرح کے ہمارے بچوں کی جو ٹیلنٹ اور ان کے انٹرسٹ کو جو کل کیا جاتا ہے. تو لیکن سر اس سے بہت سارے دوسری چیزیں آتی ہیں جو کہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. ظاہر ہے میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے میری بیٹی کے ساتھ, 6 ایئرس کی ہیں وہ, اور میں نے ایسے اسکول میں ڈالا ہوا ہے اسے جو ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, ایکچولی کنونشنل اسکولنگ نہیں ہے. تو اب جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ جب میں کہتی ہوں کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو جیسے دوسری مائیں ہیں, تو اس لحاظ سے جب میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ یہ کر لو وہ کر لو تو وہ بالکل وہ ریزسٹ کرتی ہے اس پہ, اور وہ اپنے حساب سے لرن کرنا چاہتی ہے. اگر اس کو رائٹنگ کرنی ہے تو وہ رائٹنگ ابھی تک اس کو لکھنے نہیں آیا, تو میں کمپیئر نہیں کرتی کہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں کیا ہے, میں آئی ایم جسٹ ویٹنگ اینڈ آبزرونگ, اپنے ٹائم پہ اپنے پیس پہ کرے گی. لیکن
फिर बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों में ऐसे डर पैदा हो जाता है, इनसिक्योरिटीज़ आती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मैं बच्ची को ज़ाया कर रही हूँ और उसके साथ फोर्स टीचिंग ना करके जो है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। घर में एक एनवायरनमेंट किसी हद तक जो है वो देख रही होती है, मॉडल मैं कर रही होती हूँ, आई मीन पढ़ने का या लिखने का, लेकिन उसके बाद आपको पता है स्क्रीन का भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और एक बहुत बड़ा एडिक्शन भी है। तो खैर वो भी सब चीज़ें लिमिट हुई भी है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि इस सूरत में क्या मुझे कोई स्ट्रक्चर्ड किस्म की या कोई सिलेबस या एजेंडा लेके चलना चाहिए कि कहीं बच्ची ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अनडिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारना शुरू हो जाए। नहीं जी, आपने एक दो चीजें उस पर खुद गौर कीजिएगा कि जब जो बच्ची है माशाल्लाह, उसका जब इंटरेस्ट होता है जिन चीज़ों में, यू डोंट हैव टू फोर्स हर टू सिट एंड पे अटेंशन, वो खुद अटेंटिव होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। दिस इज वेयर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्टार्ट्स। बाकी आपका एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और ये चूंकि 1992 में एक तजर्बा किया था हमने एक स्कूल के हवाले से, वो मेरा अपना तजर्बा भी यही था कि पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है कि अगर हमने उनको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में और एनफोर्स्ड लर्निंग में नहीं डाला तो कहीं बच्चे पीछे ना रह जाएं, और वो इनिशियली पीछे रहेंगे। यानी बच्चों को आर्टिफिशियली सिखाना कि CAT क्या होता है और BUT और PUT में क्या फ़र्क है, कि जिसकी वजह से वो एक बट है और एक पुट है, तो ये शुरू में सिखा देना जो है, ये उनको वही इंडोक्ट्रिनेशन के तरीके पे बता देना, दिस इज अ मच ईजियर एंड अ वेरी स्मूथ वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, बट अल्टीमेटली it actually takes away something from the child. This is where we need to be a little patient, कि ये जो अल्लाह ताला ने जो एबिलिटीज डेवलप की हुई हैं हमारे अंदर, इनको निखरने के लिए टाइम चाहिए, और अगर आप उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे और उसमें उसको चलने देंगे, मैं इस चीज को नहीं प्रपोज करता हूँ, या आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ दिस कि उसको बिल्कुल ही यू शुड बिकम परमिसिव पेरेंट्स। उसके साथ अपने डायलॉग को ज्यादा बढ़ाएं, यानी आपका जो इंटरेक्शन है एज वी टेक अप द अपकमिंग सेशंस, उसमें आप ये देखिएगा कि आज भी जो हम जिस मेथोडोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, उस मेथोडोलॉजी पर अगर आप गौर करें तो जिस वक्त पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो उस मेथोडोलॉजी पर खड़े होंगे तो असल में उनका इंटरेक्शन बढ़ता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप बताना चाहते हैं बच्चों को that this is something that you read, so rather than telling them that this is something you read, give them the reason. आप वो रीजन, अगर वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो रीजन समझ सकती हैं, यानी और उसका इंटरेस्ट है बच्ची का, तो फिर वो उसको समझना शुरू कर देंगे। यानी आपकी तरफ से जितना उसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट पाया जाएगा वो उतना ज्यादा, बिकॉज नाउ शी हैज एन अथॉरिटी टू से नो टू यू, बिकॉज अगेन मैंने जो पहला प्रिंसिपल बयान किया था उसको ज़हन में रखिएगा, ऑटोनॉमी इज व्हाट विल एक्चुअली इंस्टिल इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द चाइल्ड। ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बी पेशेंट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो उसका पोटेंशियल रखा हुआ है वो निखर के सामने आएगा और बड़ी नेचुरल स्पीड से सामने आएगा, और ये शुरू में थोड़ा स्लो रहेगा, आइंदा चल के, बिकॉज वो अपने इंटरेस्ट से काम कर रही है, आइंदा चल के इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत तेज होता जाएगा। सर थैंक्स लॉट सर, आपने की वजह से मुझे हौसला मिल गया आपकी इस बात से। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये स्टोरीज तो इन्होंने बचपन से इतनी सुनी है, एवरी डे 2-3 स्टोरी सुनना इनके लिए जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जब मैं कहूँ कि आप स्टोरी सुनाए तो वो एक स्टोरी 4 दफा सुनेगी लेकिन वो मुझे सुनाने को तैयार नहीं होती। बट आई एम स्टिल मतलब मैं पेशेंस से हूँ इसी वजह से कि नहीं, आई एम जस्ट वेटिंग एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। लेकिन वो जब किसी और को सुनाती है और किसी और को जब नरेट करती है तो वो हैरान हो जाते हैं कि इतने अच्छे तरीके से स्टोरी सुनाई, इतना अच्छा जोक सुनाया उसने। आप इस पे just pay attention on this. Why is she reluctant in telling you the same story? Because she believes that you are testing her. She doesn't want to be tested. लेकिन वो किसी और को वही कहानी बड़े आराम से सुना देती है और बड़ी इफेक्टिवली सुना देती है। ये देखिए, ये है जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो डेवलप होनी चाहिए, रफ्ता रफ्ता डेवलप होगी। दैट आप अगर उसको ये बता दें कि मैं यहाँ पे भूल गई हूँ कि यहाँ पर कहानी में क्या हुआ था, तो शी विल हेल्प यू आउट। But if you are going to test her, she'll probably refuse to be tested.
جی بالکل ٹھیک ہے سر. ایک دو چیزیں اور بھی بتانا چاہوں گی کہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں ایک سپر ہیرو پروگرام بھی کیا تھا بچوں کے ساتھ, اور اس سے پہلے سمر کیمپ بھی کرتے رہے انذار کے ساتھ. تو اس میں بھی یہی تھا کہ ہم فن لرننگ کے اوپر, لیکچرنگ کے اوپر نہیں جا رہے تھے, ہم فن لرننگ کے اوپر جا رہے تھے, مطلب انوالو کرنا چاہ رہے تھے بچوں کو. تو اس حوالے سے بھی یہ بتائیے گا کہ کیا اس طرح کے پروگرامز, دیکھیں ابھی تو کوارنٹائن ڈیز تھے تو بچے فری تھے, ورنہ تو ہمارے یہاں بچے اتنے پریشر میں ہوتے ہیں, اتنے ٹائم باؤنڈیڈ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سارے کورسز وغیرہ بھی نہیں کرتے. دو کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کو کورسز کروائیں, میں خود نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ کروں, انیشیٹو لیا اس لیے کہ کوارنٹائن کے ڈیز ہیں. تو سر کیا اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے لیول پہ کنیکٹنگ ہو, یہ کروانا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ افیکٹو ہے؟ مطلب یہ تو ہمیں تو بڑا زبردست رزلٹ آیا, لیکن ویسے جب یہ اسکول ڈیز آ جاتے ہیں تو وہ ایک برڈن نہیں فیل ہوتا جب اس میں کوئز بھی آئے, جب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو ان کو غور و فکر کرنی پڑے؟ جی تو بالکل کیا ٹھیک یہ ہے. کروانا چاہیے سر, یا پیرنٹس ہی رول ماڈل ہیں, وہ ہی انہی سے سیلف ڈیولپمنٹ اور سارے ایتھکس وغیرہ وہ آلریڈی سیکھ لیں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ایکسٹرنلی فیک طریقے سے کروانے کے لیے؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ پیئر لرننگ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور when they go out and they talk to their own age groups, پیرنٹس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ سیشن میں اس پہ کچھ بات چیت کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پیرنٹس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وی بیکم رول ماڈلز, تو رول ماڈلز کیسے ہوتے ہیں ہم, یعنی ہم if we are not even fully aware کہ ہمارا ویژن کیا ہے بچوں کے حوالے سے, ہم ان کو آئندہ 15 برس میں کدھر پہنچانا چاہتے ہیں, وی کین ناٹ بیکم دا رائٹ رول ماڈلز. اور پھر یہ کہ اس کی اپنی رول ماڈلنگ کی ضرورت کیا ہے, یعنی کیا ہم کتنے ولنریبلٹی اپنی جو ہے وہ کتنا بچوں کے سامنے بیان کرنے کو تیار ہیں, اپنی غلطیاں کتنی بیان کرنے کو تیار ہیں, اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ پلیس کرنے کو کتنا تیار ہیں, یعنی ان افیکٹو ویز how can we become their peers? We need to become their peers to be role models. آپ اگر پرفیکشن کی رول ماڈل پہ کھڑے ہیں تو پھر بچہ تو ویسے ہی حوصلہ ہار جائے گا کہ ہم تو اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. So we need to become down on a human level. لیکن I honestly feel, اور اس کو آپ بھی دیکھیے گا کہ یہ جو کلاس روم کی بڑی اچھی پرفارمنسز ہیں, یہ ایک سال کے بعد اور اگلے سال کے بعد کچھ اسینشیل اسکلز ہیں, لینگویج اسکلز ہیں, ارتھمیٹک کی بیسکس ہیں, یہ تو اصل میں ساری زندگی کا حصہ رہنی ہے. لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ ایک سال کے بعد ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی, ان کو ریپیٹ کرتے جائیں گے یا وہ بھول ہی جائیں گی یا ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن یہ جو اسکلز وہ جا کے اس طرح کی ایکسپلوریشن سے جب ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے, دے بیکم a part of their personality, یہ اصل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. So I think these aspects are very important. اگر تھوڑا سا سیکریفائس بھی کرنا پڑے اس مین اسٹریم کو اور بچوں کو بھیجنا پڑے اس طرح کی چیزوں میں ایکسپوجر کے لیے, تو یہ ضرور کرنا چاہیے. تھینکس لاٹ سر. موسٹ ویلکم جی. جی کسی اور کا سوال ہے؟ کچھ دوستوں نے یہاں پہ ہاتھ کھڑا کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے غالباً وہ ریموو کر دیا. جی رضوان صاحب ہیں, رضوان صاحب آپ پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم موجد صاحب, ابھی آپ نے بیچ میں یہ مینشن کیا کہ ہم غالباً اپنی یہ جو فلاسفی ہے یہ ایجوکیشنسٹ کو مارکیٹ نہیں کر سکے کیونکہ اس کا پلان کچھ اور ہے اور ہمارا پلان کچھ اور ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں ایک شیک ہینڈ کی پاسبلٹی ہے, کیونکہ ایونچولی ایوری اسٹوڈنٹ از گوئنگ ٹو بیکم ایدر این انٹرپرینور یا ایک امپلائی. اور میں چاہے جتنا بھی برا اور بدنیت اور بے ایمان امپلائر ہوں, میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ مجھے امپلائی اچھا ملے. یہ میری جیسے بھی آپ سمجھ لیں یہ کیفیت ہے. تو اگر میرا انسٹیٹیوٹ اس چیز کو پروموٹ کرے کہ ہمارے امپلائیز یا ہمارے جو گریجویٹس ہیں یہ آنیسٹ ایتھیکل پروفیشنلز ہیں, تو کیا یہ ایک سیلیبل کموڈٹی نہیں ہوگی؟ سر دس کین بی پوائنٹ ٹو پونڈر جی. آئی تھنک جو ابھی تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو اپروچ ہے وہ اتنی شارٹ ٹرم اورینٹیڈ ہے کہ ہم اگلے برس کے رزلٹ کے آگے سوچنا ہی نہیں چاہتے.
اور وہ جو سوچ ہے وہ بیسیکلی ہم ایک لانگ ٹرم, چاہے وہ 2 سال یا 3 برس کے بعد ہی کیوں نہ ریزلٹس پروڈیوس کرے, اس کو ہم ایک لانگ ٹرم اپروچ سمجھتے ہیں. جب ہم اتنے شارٹ ٹرم اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ اور وی آر آلویز فائٹنگ فائرز, تو پھر اصل میں اتنی لمبی سوچ ہماری ڈیولپ نہیں ہو پاتی. لیکن آئی تھنک اس کو اگر آپ اگر مدد کریں گے ساتھ تو ضرور, بائی ناٹ, وی کین گو اینڈ انٹروڈیوس دیز تھنگس ٹو ادرز.